زمین پر جنگلات کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مجھے بچپن سے ہی جنگلات کی سیر کرنے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور انہیں دیکھنے کا شوق رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دنیا کے سب سے قدیم، سب سے پرانے اور سب سے بڑے جنگل یعنی ایمیزون کے جنگل کی بات کروں گا، یعنی تذکرہ کروں گا۔ یہ ایمیزون کا جنگل دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جس میں سر فہرست برازیل ہے۔ اس کا کل رقبہ 55 یعنی 55 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے، جبکہ پاکستان کا کل رقبہ 7,95,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمیزون کا جنگل کتنا بڑا ہے۔ یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 1540 میں ایک اسپانوی سیاح جس کا نام فرانسسکو ڈی اوریلانا تھا یہاں آیا۔ یہاں ایک مقامی قبیلے ٹاپویاس کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ فرانسسکو ڈی اوریلانا نے اس جنگ میں دیکھا کہ اس قبیلے کی عورتیں انتہائی جنگجو ہیں اور قدیم یونانی عورتوں کے ساتھ شکل و شبات میں ملتی جلتی ہیں، جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس جنگل کا نام عام ہی ایمیزون جنگل پڑ گیا۔ یہ جو ایمیزون کا لفظ ہے، یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے، یعنی ایمیزون کے لفظ کا مطلب ہے لڑاکو عورت۔ زمین کی 20% جو آکسیجن ہے صرف ایمیزون کے درخت اور پودے مہیا کرتے ہیں۔ دنیا کے 40% جانور، چرند پرند، حشرات الارض ایمیزون میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں 400 سے زیادہ جنگلی قبائل آباد ہیں۔ ان کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے۔ یہاں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ چند سیکنڈ میں مر جائے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایمیزون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی لمبائی 7,000 کلومیٹر ہے۔ دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں، اور ایمیزون کے جنگلات میں 60% جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں، اور یہاں پھلوں کی 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض 10% حصے تک ہی جا سکے۔ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور موسلادھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً 12 منٹ کے بعد آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا۔ بے شمار معلومات ایسی ہیں کہ انسان مکمل حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو اس وسیع و عریض کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور یقیناً اس نے جو جملہ مخلوقات کو تخلیق کیا، بنایا،
اس کے بارے میں بھی معلومات جان کر حیرت ہی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔